بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے فرمایا کتاب لے آؤ، پھر فرمایا 10 سورتیں لاؤ، اخیر میں کہا چھوٹی سے تو لیا، سورہ والعصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص جیسی چھوٹی سی لیا۔ آپ یقین کریں 13 سال کیا مقابلہ ہوا ہے، نبی اور صحابہ پر مکہ اجیرن کر دیا تھا۔ پیغمبر جیسے جبل من جبال الاستقامہ کو مکہ چھوڑ کے مدینے کی زندگی پر راضی ہونا پڑا، ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی، کہتے کعبے کے سامنے ہر مشرک نے اپنا ایک گیت لگایا تھا، جیسے بدعتیوں کی مسجد میں حاضر ناظر شریف کا بیان، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، کنڈا شریف کا بیان، پیرانی پیر کی 11ویں شریف کا بیان، پورا مندر خانہ بنایا ہوتا۔ فقہاء نے اتفاقاً لکھا ہے کہ مسجد کے جدران صاف ہوں گے، کوئی یہاں چیز لگا لے، یہ جو نام ہے نا، ایک تو اوپر لکھوائے، دوسرا حرمین کی مناسبت سے کہ وہاں درج ہے، حرمین شریفین کی چاروں طرف آسمان۔ یاد رکھنا ہماری فقہ میں گنجائش نہیں اس کی بھی، ہماری فقہ سب سے ممتاز ہے، اس میں ہم نے ایک گنا مشابہت حرمین کی وہاں لکھے سارے اسامی مبارکہ تھا، اور حرمین میں بے دینی اور گمراہی دی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اور ان کی مسجدیں جا کے دیکھو تو شرک اور بدعت سے آلودہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو جب سورۃ کوثر نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ سورۃ کوثر کاغذ پہ لکھو، کعبے کے سامنے لٹکا دو۔ تو حضرت علی نے کہا وہاں تو 100 اشعار میں قصیدے اور بڑے بڑے شعراء جاہلیت اور کفر کے عناوین لگے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی سورت۔ آپ نے کہا علی لکھ دینا اور لٹکا دینا۔ شام کو حضرت علی گئے، سورۃ کوثر لٹکا دی۔ صبح حضرت نے کہا پتہ کر کے آؤ، تو صرف سورۃ کوثر لٹکی ہے، باقی تمام شاعروں نے راتوں رات اپنا کلام کھینچ لیا، کیونکہ وہ کافر تو تھے مگر عربی کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا اس سورت کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا۔